أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقیم کی پہلا مصداق قرآن مجید سے ہم نے پیش کیا تھا۔ آج کے درس میں الصراط المستقیم کا دوسرا مصداق قرآن مجید سے پیش کریں گے۔ دوسری تعبیر یا دوسرا مصداق یہ ہے صراط مستقیم کا کہ قرآن مجید میں خود اس الصراط المستقیم سے خود ہی یہ قرآن ہی مراد ہے، کیونکہ پہلا ہم نے بتایا تھا کہ صراط مستقیم سے مراد توحید فی العبادت والاستعانت ہے۔ تو معنی یہ کیا تھا ہم، یا اللہ پکا رکھ ہم اسی توحید فی الاستعانت والعبادت پر۔ تو اب اسی توحید کا نصاب قرآن مجید ہے، تو الصراط المستقیم کا دوسرا مصداق اور تعبیر یہ قرآن مجید ہے۔ اس پر تائید سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ ہذا کا مشار الیہ یہ قرآن مجید ہے، یعنی یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اور سب مفسرین نے ہذا کا مشار الیہ قرآن مجید بنایا۔ اس پر فہم سلف، تو فہم سلف یعنی مفسرین کا حوالہ جات ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اکثر ہمارے اوپر یہ الزام، یہ مشرکین لوگ اس طرح جتنے باطل پرست ہے وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ آیت پڑھتے ہیں معنی اپنے طرف سے کرتے ہیں۔ تو الصراط المستقیم کا دوسرا مصداق قرآن مجید ہے۔ آیت ہم نے قرآن سے پڑھا، اب اس پہ تائید فہم سلف، تو تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے، اور وہ یہی معنی کرتے ہیں کہ ھذا کا مشار الیہ یہاں الصراط المستقیم سے مراد کتاب اللہ، الصراط المستقیم ہوا کتاب اللہ، یہاں صراط مستقیم سے کتاب اللہ ہے۔ اسی طرح تفسیر ماوردی النکت والعیون، اس میں علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے، فرماتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، انما فی القرآن من البیان هو الصراط المستقیم، قرآن میں جو بیان ہے اسی کو کہا گیا ہے صراط مستقیم۔ ماخذ نمبر 3 یعنی فہم سلف نمبر 3، ھذا صراط مستقیم پر امام جوزی رحمہ اللہ تفسیر زاد المعاد میں فرماتے ہیں احدھا انہ القرآن، ایک معنی صراط مستقیم کا یہ ہے کہ مراد اسی سے اس صراط مستقیم سے قرآن مجید ہے۔ قال ابن مسعود، اور یہ قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، والثانی التوحید، دوسرا قول یہ ہے کہ مراد الصراط المستقیم سے توحید ہے، جو کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب چوتھا نمبر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی آیت میں وہو الصراط اللہ المستقیم، کہ یہ قرآن مجید یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر ایک روایت بھی ذکر کیا ہوا حبل اللہ المتین۔ اسی طرح دلیل نمبر 2 قرآن مجید سے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 30، اس میں بھی
مراد صراط مستقیم سے قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ اللہ فرماتے اور جب پھیر دیا ہم نے تیری طرف جنوں کا ایک ٹولہ، ایک جماعت، یستمعون القرآن، جو غور سے سنتے تھے قرآن مجید کو، غیر مقلدین نہیں تھے، جن بھی سمجھتے تھے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے، تو یستمعون القرآن، غور سے قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، جب حاضر ہوئے کہنے لگے خاموش ہو کے سنو، اور غیر مقلد کیا کہتے ہیں، نہیں تو اپنے لگے رہو اور امام اپنا لگے رہے۔ تو جب قرآن مکمل ہوئی تو قراءت مکمل ہوا، واپس ہو گئے لیکن منذرین، مبلغ بن کے۔ قرآن مجید کا یہ اثر ہے کہ جو آدمی اس کو سنے صحیح توجہ کے ساتھ تو آدمی میں تڑپ پیدا ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے کا، تو وہ جن جب قراءت مکمل ہوئی تو وہ واپس لوٹے، واپس ہو گئے لیکن مبلغ بن کے منذرین۔ تو ادھر پھر فرماتے ہیں وہ جن اپنے قوم کو کہ ہم نے ایک ایسا کتاب کو سنا جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنی پہلی کتب کا، یہدی الی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم سے اس آیت میں بھی خود قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما وہی صراط مستقیم پہ ہے۔ تو حاصل معنی یہ نکلا کہ قرآن مجید ہی صراط مستقیم ہے، اور اس پر فہم سلف۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتصام باللہ سے مراد اعتصام بحبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اس پر فہم سلف نمبر 2، علامہ زجاج نحوی، اس نے معنی کیا ہے یستمسک بحبل اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ دلیل نمبر 4، سورۃ الزخرف آیت نمبر 44، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تو استمساک بالقرآن ہی صراط مستقیم ہے، اور استمساک بالقرآن تو قرآن ہی ہے۔ تو ان سب آیات سے یہی پتہ چلا کہ مراد صراط مستقیم سے خود قرآن مجید ہے۔ اب اسی صراط المستقیم پر، اہدنا الصراط المستقیم پر ملحدین کی چند اعتراضات ہے۔ ملحدین کا پہلا اعتراض اہدنا الصراط المستقیم پر وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یار جب اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا، تم ہر روز ہر نماز میں کیوں مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یا اللہ تمہارا سنتا نہیں، یا تمہارا یقین نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت ہوا ہے یا نہیں۔ الجواب، ہدایت کے کئی درجات ہیں۔ ایک ہے ہدایت علم، حق پہچاننا، ہدایت عمل، اس پہ چلنا، ہدایت ثبات، اس پر جمے رہنا، ڈٹا رہنا۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی ہے یا اللہ پکا رکھ ہم اسی راستے پہ، حق تو نصیب ہوا ہے، صراط مستقیم تو نصیب ہوا ہے، لیکن ہم جو دعا کرتے ہیں پکا رکھنے کا کرتے ہیں۔
یا اہدنا الصراط المستقیم، ہم جو دعا مانگتے ہیں تو ہدایت میں ترقی کا دعا مانگتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کا۔ پھر ہم ملحد کو کہتے ہیں کہ روٹی، اسی طرح تنخواہ وغیرہ، یہ چیزیں تو آپ کو ہر روز ملتی ہے، روٹی آپ کو ہر روز ملتی ہے، پانی ہر روز ملتی ہے، تو ایک دن کھایا کرو، بس دوبارہ کیوں کھاتے ہو؟ ہر روز کھاتے ہو پیتے ہو، تو وہ ضرور کہے گا کہ اس کا ضرورت ہے ہر روز، تو اس لیے میں ہر روز کھاتا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت کا ضرورت رزق سے زیادہ ہے۔ دوسرا اعتراض، ملحدین کہتے ہیں کہ یا سیدھا راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مذہب اپنے آپ کو سیدھا کہتا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے، اور یہودی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ الجواب، قرآن مجید نے خود متعین کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خود قرآن نے متعین کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کا راستہ۔ پھر اس میں یہ ہے کہ سب انبیاء کا راستہ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بھی صراط مستقیم تھا، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بھی صراط مستقیم تھا، اس لیے کہ سب کا دعوت ایک تھا۔ اور جو اصل تورات اور انجیل ہے وہ قرآن کا بشارت دیے تھے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور اس میں تھے کہ جب قرآن مجید آئے گا تو اسی پر پھر عامل رہنا ہوگا، تو اس کو محرف کیا ہے لوگوں نے، تو وہ بھی تھے صراط مستقیم۔ اب جو قرآن ہے تو یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ تمام انبیاء کا راستہ تھا، توحید والا، جو توحید قرآن لے کے آیا ہے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ یار اسلام تو کہتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی، تو جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی؟ الجواب، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بچے میں، ہر مسلمان بچے میں یہ ہارڈسٹ جو ہوتا ہے تو یہ خالی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس میں صلاحیت رکھا ہے یہ توحید کا، لیکن اس کو چلانے کا طریقہ، استعمال کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہر انسان کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اسی فطرت کو مجھ سے ضائع نہ کرے، مجھے ضائع کرنے سے بچا دے اور مجھے سیدھے راستہ پہ چلا۔ ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ اس پہ کہ یار جب اللہ رب العزت نے، اور یہ اکثر جبریہ کرتے ہیں یہ اعتراض کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جب اللہ خود کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے تو تم کیوں پھر دعا مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق کوئی آدمی گمراہ ہوگا، کوئی ہدایت پائے گا، تمہارے اس دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ جواب، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو ہدایت چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اسی طرح پہلے ہم نے آیت پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس میں انابت ہو، اور یہ انابت یہی دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، مجھے ہدایت نصیب فرما، تو یہی ہے انابت۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا کرتوت ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الصف آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کیا، خود ٹیڑھا ہوئے،
ہدایت سے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر مہر لگا